کمرے کے اندر داخل ہوتے وقت اس کی سانسیں بہت زیادہ بے ترتیب تھیں۔ دروازے کی اچھے سے کنڈی لگا کے وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا منسوئی پھولوں کی سیج پر بیٹھی غزل کی طرف بڑھنے لگا۔ بہت زیادہ رگڑ کر شیو کرنے کی وجہ سے اس کے گال مزید پچکے ہوئے لگ رہے تھے۔ میٹرک فیل اقبال عارف بالی کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے واقعی حقیقت ہے یا پھر خواب۔ ابھی پچھلے مہینے تک اس کی شادی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ بالی کے والدین فوت ہو چکے تھے، اس کی پرورش دادی نے کی تھی۔ غزل اسی گاؤں کے رہنے والی تھی، مگر بچپن ہی سے اس کے والدین شہر چلے گئے تھے، اس لیے وہ وہیں پر پلی بڑھی تھی۔ بالی سے ان کی رشتہ داری نہ ہونے کی وجہ سے ان کے گھر آنا جانا بالکل نہیں تھا۔ سال میں ایک آدھا بار وہ گاؤں آتی تھی، چونکہ غزل کے سارے رشتہ دار گاؤں میں رہتے تھے۔ یہیں کا رہائشی ہونے کی وجہ سے بالی نے اکثر اسے اپنی کزنوں کے ہمراہ کھیتوں وغیرہ کی سیر کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بلا شبہ بہت حسین اور معصوم سی لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر گاؤں کیا شہر کے لڑکے بھی اپنانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ سننے میں یہی آیا تھا کہ اسے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ ایف ایس سی میں ٹاپ کرنے کے نمبر حاصل کرنے کے باوجود انٹری ٹیسٹ میں اس کا میرٹ نہ بن سکا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر بننے کا سپنا ادھورا رہ گیا تھا۔ کچھ دن پہلے غزل کے ابا بالی کی دادی کو آ کر ملے اور اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ بالی سے کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پہلے تو دادی کو سمجھ نہیں آیا کہ غزل کا باپ ماسٹر بشیر کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ لفنگے سے بے وقوف بالی کے ساتھ شہر کی لڑکی تو کیا گاؤں کی ان پڑھ شبانہ بھی بیاہ کے لیے تیار نہ ہوتی۔ کہاں پڑھی لکھی بہت حسین غزل کا رشتہ آ گیا تھا۔ جب یہ بات بالی کو پتہ چلی تو جب تک دادی نے لڈو اس کے منہ میں نہیں ڈالا وہ منہ کھولے دادی کو سکتے کی حالت میں دیکھتا رہا تھا۔ دادی تجھے میرے مرے ہوئے ابا کی قسم، یہ جو تو کہہ رہی ہے کوئی مذاق تو نہیں ہے؟ بالی نے دوبارہ تصدیق چاہی۔ تیرے ابا کیا تیرے دادا جان کی قسم، اس کا ابا خود کہہ کے گیا ہے۔ دادی اپنے پوپلے منہ سے کھلکھلا کے ہنستے ہوئے بولی۔ یہ سن کر بالی نے دمال کے انداز میں ناچنا شروع کر دیا۔ جب یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلی تو ہر کسی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ماسٹر بشیر کو ایسا کیا نظر آیا جس نے اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا۔ گاؤں کے چودھری رب نواز کے بیٹے کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح ماسٹر اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کر دے۔ زیور، زمینیں، نقدی، ہر طرح کی آفر کی گئی، مگر ماسٹر نے ہر پیشکش دھتکار دی۔ سننے میں یہی آیا تھا کہ خود غزل کا باپ بھی بالی کے ساتھ رشتے کے لیے ناخوش ہے، مگر خود غزل نے ضد کر کے اپنے والدین کو بالی کے ساتھ شادی کے لیے راضی کیا ہے۔ چاروں ناچار ماسٹر بشیر کو اکلوتی بیٹی کی پسند کے آگے ہار ماننی پڑی تھی۔ اس وقت دلہن کے روپ میں سجی سنوری غزل کے پاس جاتے ہوئے بالی کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ بیڈ کے آخری سرے پر بیٹھے وقت وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی مشکل خود غزل نے گھونگھٹ اٹھا کر حل کر دی۔ پہلی نظر میں ہی بالی کو اپنا آپ بہت کمتر لگنے لگا۔ کہاں وہ کانچ کی نازک سی گڑیا اور کہاں یہ گوار سا بالی۔ غزل جی آپ پانی پئیں گی؟ گھبراہٹ میں اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا وہ پانی لینے کے لیے اٹھنے لگا، مگر غزل نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اقبال مجھے پانی نہیں چاہیے، میں تم سے کچھ اور مانگنا چاہتی ہوں۔ جھیل سی آنکھوں میں التجا تھی، وہ اس کی نظروں کی تپش سہہ نہ پایا اور جلدی سے نگاہیں جھکا لی۔ چند لمحے موت سی خاموشی میں گزر گئے، بلا آخر غزل نے سکوت توڑا۔ تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں نے شادی کے لیے تمہارا انتخاب کیوں کیا؟ میں چاہتی تو چودھری کے بیٹے کے ساتھ شادی کر لیتی، مگر پورے گاؤں میں تم مجھے سب سے زیادہ قابل اعتبار لگے ہو۔ تمہارے ساتھ شادی کا فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ بالی پہلے ہی اتنا بدحواس تھا، اوپر سے غزل کی باتیں اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ تم نے تو سنا ہوگا مجھے ڈاکٹر بننے کا کتنا شوق تھا، وہ دور خلاؤں میں تکتے ہوئے بولی۔ بالی سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا، مگر بدقسمتی سے میرا یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ اب اس کی آواز میں درد تھا۔ میں چاہتی ہوں ڈاکٹر بننے کا میرا یہ خواب تم پورا کرو۔ میں کیسے کر سکتا ہوں غزل جی؟ پہلی بار اس نے سر اٹھا کر حیرت سے دیکھا۔ تمہارا ابا محروم کی زمین جو اب تمہاری ہے وہ اگر تم بیچ دو تو میں ڈاکٹر بن سکتی ہوں، غزل نے جلدی سے کہا۔ ہاں مگر اس کی آمدن تو ہمارا واحد ذریعہ ہے، دوسری بات دادی تو مر کے بھی نہیں مانے گی۔ غزل کی اس بات نے بالی کو واقعی پریشان اور الجھا کے رکھ دیا تھا۔
میں جانتی ہوں دادی کو تو تم جیسے تیسے کر کے منا لو گے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں ڈاکٹر بن کر تمہارے سارے پیسے لٹا دوں گی، بے شک تب تک تم مجھے طلاق نہ دینا۔ کیا یہ مجھے چھوڑ جانے کی؟ بالی کو زور سے جھٹکا لگا۔ غزل جی، آپ نے صرف ڈاکٹر بننے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے؟ بالی کی آواز غمگین تھی۔ تمہارے ساتھ شادی میں نے ایک جوا سمجھ کے کھیلی ہے، یہ اب تمہارے اوپر میسر ہے، یا تو تم زبردستی کر کے پوری زندگی مجھے گھٹ گھٹ کر مرنے کے لیے چھوڑ دو یا میرے خواب کو پورا کرنے میں میری مدد کرو۔ غزل کے اس مطالبے نے بالی کو جیپ سے دہارے میں لا کر کھڑا کیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے میں اگر چودھری کے بیٹے کے ساتھ شادی کر کے اس سے یہی بات کہتی تو اس نے بھلے سونے چاندی کے ڈھیر میرے قدموں میں لا کر رکھ دینے تھے، مگر وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ میری ساری امیدیں اب تم سے وابستہ ہیں، پلیز میرے خوابوں کو ٹوٹنے سے بچا لو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ غزل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ نہ کرے غزل جی، آپ ایسی باتیں نہ کریں، بالی نے تڑپ کر کہا۔ میں ضرور آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کروں گا، یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد غزل پر سکون ہو کر سو گئی۔ دوسرے دن کی صبح بالی کے لیے معمول سے باری تھی۔ ایک تو اس سے ساری رات نیند نہیں آئی تھی، دوسرا غزل اس کی زندگی میں آ کر وہ نچال بڑھپا کر دیا تھا۔ وہ اس کی مدد کرنا بھی چاہ رہا تھا، مگر دکھ میں ساتھ تھا کہ غزل اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اس کا استعمال کیا ہے۔ کچھ دنوں بعد اس نے ڈرتے ڈرتے دادی سے غزل کی خواہش کا ذکر کیا، جسے سن کر دادی کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ جب بی بی نے ڈاکٹر ہی بننا تھا تو تجھ سے بیاہ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ دادی نے تپ کر کہا۔ دادی، ڈاکٹر بننا اس کا خواب تھا، اب وہ اداس ہے تو میں اسے اس طرح نہیں دیکھ سکتا۔ بالی نے زمین پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ تو چپ ہی کر جا بالی، میں خود اس سے بات کرتی ہوں۔ دادی غصے سے اپنا عصا زمین پر مارتے ہوئے بولی۔ دادی، خدا کے لیے اسے کچھ نہ کہنا، جو کہنا ہے مجھے کہو۔ بالی نے آگے بڑھ کر دادی کو جانے سے روک دیا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے دادی کو خاموش تو کروا لیا تھا، مگر سب سے بڑی مشکل اپنی جائیداد بیچنے کے لیے دادی کو راضی کرنا تھا۔ اپنی خاندانی زمینیں بیچنا، وہ بھی اس لڑکی کے لیے جس کا کوئی اعتبار ہی نہ ہو کہ کل کو وہ بالی کے ساتھ رہے گی بھی یا نہیں۔ دادی کے لیے آسان نہ تھا۔ آج غزل خوش تھی، بہت زیادہ، کیونکہ اگلے مہینے وہ چین جا رہی تھی ڈاکٹر بننے۔ بالی نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا تھا، اس کی خاطر بالی نے پوری دنیا سے ٹکر لے لی تھی۔ دادی تو ابھی بھی شدید ناراض تھی، مگر بالی کو امید تھی کہ بہت جلد وہ اسے منا لے گا۔ جب سے پیسوں کا بندوبست ہوا تھا غزل بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی۔ اسے گاؤں کے سرسبز کھیت بہت زیادہ پسند تھے۔ ان دنوں بہار کا موسم اپنے جوبن پر تھا۔ شام کو وہ اکثر بالی کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے چلی جاتی۔ زرد سورج اور سرسوں کے پھولوں کا منظر بہت حسین لگتا۔ وہ بالی کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرتی رہتی۔ اس وقت بالی کا دل کرتا کاش وقت تھم جائے اور یہ حسین خواب کبھی نہ ٹوٹے۔ بالی کے لیے ایک مہینہ پر لگ کے گزر گیا، جبکہ غزل کا ایک ایک دن باری گزرا۔ وہ جلد سے جلد اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتی تھی۔ جس دن اس نے جانا تھا وہ دن بالی کی زندگی کا باری ترین دن تھا۔ جبکہ غزل ہواؤں میں اڑ رہی تھی، جاتے وقت اس نے بالی کا ہاتھ تھام کر بڑی رسانیت سے کہا تھا، بالی تم یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں دھوکہ دے جاؤں گی، تمہارے پیسے ایک امانت ہیں، جب تک میرا اور آپ کا نکاح قائم رہے گا، جیسے ہی پیسوں کا بندوبست ہوگا میں انہیں ضرور لوٹا دوں گی، اس کے بعد تم مجھے آزاد کر دینا۔ پلیز مجھے خود غرض مت سمجھنا، میں اتنی بری نہیں ہوں، اور ہاں، زندگی کا مقصد صرف کبوتر پالنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا نہیں ہے، میرے جانے کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور کرنا۔ تم بہت ہی سیدھے سادے اور معصوم ہو، اس لیے اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اس کے جانے کے بعد بالی بہت زیادہ خاموش رہنے لگا تھا۔ وہ چھت پر جاتا تو اسے فضا میں کبوتر اچھالتی کہکے لگاتی غزل یاد آ جاتی، یوں لگتا ہے جیسے کبوتر بھی اس کی طرح اداس ہے۔ اس نے باہر نکلنا بالکل چھوڑ دیا۔ اس کی یار اسے لینے آتے تو مگر وہ جانے سے انکار کر دیتا۔ دادی اس کی حالت دیکھ کے کڑکتی رہتی اور منہ بھر بھر کے غزل کو گالیاں دیتی رہتی، جس نے اس کے اکلوتے پوتے کو زندگی ویران اور برباد کر کے رکھ دی تھی۔ کچھ دنوں بعد بالی شہر کمانے چلا گیا، کیونکہ زمینیں تو اب بک چکی تھی، گھر کا خرچہ بھی چلانا تھا۔ وہاں جانے کے بعد غزل بہت مصروف ہو گئی تھی۔ وہ ہفتہ 15 دن بعد اسے میسج کر دیتی اور اپنی مصروفیات وغیرہ کے بارے میں بتاتی رہتی۔ سال پر سال گزرتے گئے، اب اسے ڈاکٹر بننے میں چند مہینے رہ گئے تھے۔ ان دنوں وہ اپنے ساتھ پڑھتے ہمایوں کا بہت زیادہ ذکر کرنے لگی تھی۔ ہمایوں بہت ہی امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ غزل اس سے بہت زیادہ متاثر تھی۔ کچھ دن پہلے بالی کو غزل کا آخری میسج آیا تھا، اقبال، میں تمہیں یہ بتاتے ہوئے کتنی خوش محسوس کر رہی ہوں، تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔
آج مجھے یونیورسٹی کی جانب سے ڈاکٹر کی ڈگری مل گئی ہے، بہت جلد میں پاکستان لوٹ آؤں گی۔ میں تمہیں ہمایوں کے بارے میں اکثر بتاتی رہتی تھی نا، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں۔ چونکہ وہ بھی ڈاکٹر بن چکا ہے، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے یقین ہے جب میں ہمایوں کو تمہارے بارے میں بتاؤں گی تو وہ خود ہی تمہارا قرضہ اتار دے گا۔ کچھ دنوں تک میں تمہیں رقم اور خلا کے کاغذات بھجوا دوں گی۔ امید کرتی ہوں تمہیں طلاق کے دستخط کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دوسرے دن اسے بالی کا پیغام موصول ہوا: غزل جی، آپ کو اپنا خواب پورا کرنے کی بہت بہت مبارکباد۔ جب آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی تو اسی دن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ رقم میں کبھی واپس نہیں لوں گا۔ ایک گوار ہونے کے ناطے میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ بھلے ہمارا کوئی تعلق نہ رہا ہو، مگر اتنے سال آپ میری من خواہ رہی ہیں، اور ہم پینڈو لوگ جب اپنی بیویوں کو کچھ دیتے تو واپس لینا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آپ جب کہیں میں اسی وقت طلاق پر دستخط کر دوں گا۔ نئی زندگی کی شروعات کرنے پر آپ کو ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو۔ ایک ہفتے پر ڈاکیا اس کے نام کا لفافہ دے گیا۔ بالی کو یقین تھا کہ اس میں خلا کے کاغذات ہوں گے۔ اس نے سرد جذبات کے ساتھ لفافہ کھولا۔ ڈیئر اقبال، تمہارا میسج ملا۔ یقین کرو کتنی دیر میں اسے پڑھ پڑھ کر روتی رہی۔ میں یہاں آ کر بہت سے لوگوں سے ملی ہوں، یہ سچ ہے ہمایوں کی اسٹائلش سی شخصیات نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا تھا، مگر کل جب میں نے اس کا دوسرا روپ دیکھا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ وہی کھلے ذہن کا ہمایوں ہے۔ وہ تو کبھی ایک شادی شدہ لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے سیریس ہی نہیں تھا۔ میں تو صرف اور صرف اس کا ٹائم پاس تھی۔ اس طرح کی دوستیاں تو اس کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی تھی۔ یہ تو میں بیوقوف تھی جو اسے پانے کی خواہش لے کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے مجھے دھتکارا تو تب مجھے اس کی تکلیف کا اندازہ ہوا جو میں نے تمہارے جذبات کے ساتھ کھیل کر تمہیں دی تھی۔ اقبال، یہاں پر لوگوں کے کئی روپ ہیں۔ انہوں نے دولت، فریب اور جھوٹ کے ذریعے خوبصورتی کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اندر سے ان کا حقیقی چہرہ بہت بدصورت ہے، بہت زیادہ۔ یہاں پر میرا تعلق ہر قسم کے لوگوں سے رہا۔ یقین کرو کوئی بھی مجھے تمہاری طرح مخلص اور وفادار نہیں ملا۔ میں اپنی غلطیوں پر تم سے شرمندہ ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اگلے جمعے میری پاکستان کی فلائٹ ہے۔ امید ہے ایک خود غرض اور اپنی منزل سے بھٹکی ہوئی بیوی کو واپس لانے تم ضرور آؤ گے۔ صرف اور صرف تمہاری ڈاکٹر غزل اقبال۔ خط پڑھ کر صبر سے اقبال نے چشمہ اتار کے میز پر رکھ دیا۔ غزل کے جانے کے بعد اس نے زندگی میں بہت زیادہ دھکے کھائے تھے۔ ان مشکلات نے اسے کندن بنا کے کامیابی کا راستہ دکھایا تھا۔ شہر کے سب سے بڑے شو روم کے مالک نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ غزل کے ساتھ ایک طرفہ محبت اسے کمزور بنانے کے بجائے اتنا مضبوط کر دے گی کہ چند سالوں میں وہ دنیا کو اپنی مٹھی میں قابو کر لے گا۔ مہنگی ترین گاڑی میں سوٹ بوٹ سا اقبال ہاتھ میں پھول لے کر جب ایئرپورٹ پہنچا تو غزل ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ یہ سوچ کر اقبال کے چہرے پر ایک دل آویز مسکراہٹ تھی کہ جب چند لمحوں بعد پینڈو سے بالی کا خاکہ آنکھوں میں سجائے غزل باہر نکل کر اسے ڈھونڈ رہی ہوگی تو کتنا فنی منظر ہوگا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔